جی السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی وی۔ یونان میں پاکستانیوں کی کشتی ڈوبی تو اس کے اوپر شور و غوغا مچا۔ آج کافی دن ہو گئے، میں اس پر آج اتنے دنوں کے بعد بات کیوں کرنا چاہ رہا ہوں؟ کوشش تو میری تھی کہ اس سانے پر اپنے زخم نہ کھریدے جائیں اور سب کو وہ نہ دکھایا جائے جس سے وہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے، لیکن انسان مجبور ہو جاتا ہے جب آس پاس کے حالات و واقعات کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، آگے جو سمجھتا ہے وہ سمجھے، جو نہ سمجھے اس کو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ تو پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 23 کروڑ ہے، 25 بھی ہو اور اگلے 10 سے 12 سال میں یہ 50 کروڑ ہو جائے گی۔ پھر کون کون سے یونان میں جائیں گے؟ میڈیٹرینین میں جائیں گے، بحر عرب میں جائیں گے یعنی عربین سی میں جائیں گے، اٹلانٹک اوشن میں دیکھیں گے، یا آپ انڈیا اور افغانستان کے درمیان میں جو سمندر ہے اس میں دیکھیں گے کہ یہ 25 سے 50 کروڑ ہوئے تو پھر ان کی کشتی ڈوب گئی۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہوگی؟ کہ گاؤں کا مزاج نہ تحقیق کا ہے، نہ پڑھنے کا ہے، نہ سمجھنے کا ہے، بس شبد بازی، سٹیج ڈرامے، غلیظ یعنی ڈبل میننگز والی گفتگو سننے کا اور سنسنی کے پیچھے دوڑنے کا ہے۔ اور جو ان کو کہے کہ سامنے سونے کا پہاڑ ہے، بس اس سے سونا ہم نکالیں گے اور دنیا کو بیچیں گے اور پھر ہمارے وارے نیارے ہیں، بس اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر سونا وہاں پر اتنا ہی وافر مقدار میں دستیاب ہوتا تو انگریز 47 میں اس خطے کو چھوڑ کے یوں بھاگ جاتے، اور اگر اتنا ہی دستیاب ہوتا تو آج سے 75 سال پہلے کوئی وہاں سے کیوں نہ نکال لیتا۔ محنت، محنت اور صرف محنت، جو حضرت قائد اعظم صاحب فرما گئے کہ کام کام اور بس کام کیجیے تبھی جا کے کچھ ہوگا، ہم اس پر توجہ دینے کو تیار نہیں۔ اب یونان میں پاکستانیوں کی کشتی، کہتے ہیں کہ یونان کے کوسٹ گارڈز جو تھے، یعنی جو سمندری حدود پر نگرانی کے لیے اس حکومت نے مقرر کیے تھے، انہوں نے اس کشتی کو ڈوبنے دیا یا اس کو ڈبو دیا۔ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان میں سوگ منایا جائے گا اور قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ کمال لوگ ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ یونان میں کوسٹ گارڈ نے ہماری پاکستانی جس کشتی میں سوار تھے اس کو ڈبویا، یا ہم نے 25 کروڑ کی کشتی کو ڈبو رکھا ہے، بس 5-10% جو اوپر رہ گئی ہے، بقایا تو یہ ڈوب چکی ہے کب سے، ایک بڑے سے اس سے ٹکرا گئی آئس برگ سے، اور اب یہ ٹائٹینک کی طرح اس سے لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ آپ نے سنا نہیں کہ کتنے لوگ پاکستان سے ہجرت کر رہے ہیں، جن کو تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب نکل جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر اب جہالت اور جہالت کے علاوہ کچھ نہیں، اور آنے والے وقت میں یہ مزید پھیلے گی کیونکہ آج 23 کروڑ ہیں، کل 25 اور 50 کروڑ ہوں گے، تو جہالت کیا ہے، کم ہو جائے گی۔ آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کیا ہے، انٹلیکچوئلز پیدا کر رہے ہیں، یا آپ یہاں پہ جو آپ کے کھیت کھلیان ہیں اس میں آپ غلہ اگا رہے ہیں اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کی ذرا پچھلی 20-25-30 سال کی، 40 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ نے دنیا کو کیا دیا ہے؟ آپ نے کس چیز میں کام کیا؟ اور پھر جنہوں نے آپ پر حکومت کی ہے انہوں نے آپ کے لیے کوئی روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں، یا انہوں نے آپ کے زندگی کو آسان بنانے کے لیے کچھ کیا ہے؟ ہاں، اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو جن کی زندگیاں بہتر ہونی تھی وہ خود اس سے لا تعلق ہو گئے، انہوں نے کہا نہ ہماری زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش مت کیجیے، ہم جدھر ہیں بھلے کنویں میں ہیں، بس ہم وہاں پہ خوش ہیں۔ تو پھر کچھ لوگ غربت سے تنگ، افلاس سے تنگ، بھوک سے تنگ، ننگ سے تنگ، انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی بیچی اور وہ ان ایجنٹ کے ہاتھ چڑھ گئے جو ان کو یورپ کا رستہ دکھا رہے تھے۔ تو یہاں سوال پاکستان کی حکومت نہیں بلکہ پاکستان کے لوگوں سے ہے کہ آپ کون سے معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کی یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں، آپ کے یہ جو پروفیسرز تنخواہیں لیتے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہو چاہے وہ سرکاری یونیورسٹی میں، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ انہوں نے کیا قوم کے لیے کوئی ماڈلز تیار کیے ہیں؟ جو یہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو ایک سرٹیفکیٹ، جیسے وہ دوائی کا نسخہ دیتا ہے نا ڈاکٹر کے، یا بازار سے خریدیے، بس اس طرح کا نسخہ دے کے ان کو کہتے ہیں یہ آپ کو ڈگری مل گئی، آپ باہر چلے جائیے۔ باہر اس ڈگری کا کچھ نہیں ملتا کیونکہ تحقیق اور سوچ کا عمل نہیں ہے۔ لوگ پاکستان میں اپنی جان سے آوازار ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی زندگیوں کو شیپ کرنا ہے وہ ان کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے ہر وقت بے تاب ہیں۔
تو یہ جو حکومت کہہ رہی تھی کہ جو ایجنٹس جنہوں نے پیسے لیے تھے اور لوگوں کو باہر بھیجا تھا ہم ان کو تلاش کریں گے، ان کو سزا دیں گے، تو سزا تو جناب ان کو دینی چاہیے جنہوں نے 75 سال سے اس ملک کو جونکوں کی طرح چوس لیا، یہاں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہی نہیں ہونے دیے، جو موجود تھے ان یعنی روزگار کے شعبوں کو وہ کھا گئے، اور اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ تم چائنا سے جو چیزیں آتی ہیں ان کو تم پلازوں میں رکھ کے بیچو، تو چند لوگ تو پلازوں میں کرایہ لیتے ہیں دکانوں کا اور بیچتے ہیں، کچھ منگوا لیتے ہیں، لیکن جو خریدار ہیں جو مارکیٹ میں ہیں وہ جب کمائیں گے نہیں تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ پاکستان کے مسائل یوں اس طرح سے نہیں ہیں کہ یونان میں ہمارے اتنے معصوم لوگ تھے، ہاں ان پر ضرور ماتم کیجئے کہ وہ بیچارے اپنی جان سے گئے، لیکن وہ اپنی جان سے ان ایجنٹس کی وجہ سے نہیں گئے، ایک تو اپنی جان پر خود کھیلے، حضرت نوح علیہ السلام کے مٹکوں کی طرح وہ ٹکرائے آپس میں، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی اس ملک میں بہتری کے لیے، کیونکہ ان کو شعور نہیں تھا آپ یہ کہیں گے، لیکن انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ ہمارے ہاں جو کچھ ہے ہم کھیت کھلیان سے ہی اپنا روزگار پیدا کریں۔ آپ اپنے ملک کی زراعت کو دیکھ لیجئے، یہاں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کسی شعبہ زندگی میں چلے جائیں، کسی میں بھی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سے مفت میں سب کچھ ہاتھ لگ جائے اور وہ سمیٹ کے یہاں سے رفو چکر ہو جائے، بشمول میرے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ تو جب ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال ہو کہ کشتی 25 کروڑ کی، جس کو پاکستان نامی کشتی کہتے ہیں، اور یہ بحر عرب، افغانستان اور انڈیا کے سمندروں کے درمیان میں موجود ہے اور 90% تک غرق ہو چکی ہے، تو کل جب یہ ڈوب جائے گی تو اس پر سوگ کون منائے گا؟ پھر کس کا پرچم سر نگوں کرو؟ لیکن غور و فکر ہم نہیں کریں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں جنگی بنیادوں پر بہت سارے کام کرنے ہیں، اور شہباز شریف آپ کے لیڈر ہوں یا وہ پہلے جو عمران خان صاحب آئے ہمارے 2-4 جرنیلوں کی بدولت، یا پھر وہ جرنیل جو ان کو لے کر ہے، یا جو عقل کل رہے جنہوں نے 4 مارشل لا لگائے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان کو اس کے موجودہ گرداب سے، پرابلم سے، مشکلات سے، ننگ سے، بھوک سے، افلاس سے نکال سکیں گے؟ کوئی نہیں نکال سکے، اس کے لیے ایک بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ جب تک شامل نہیں ہوں گے جو اس ملک کے پرابلمز کو ان ڈیپتھ سمجھتے ہیں، جن کا روز اوڑھنا بچھونا انہی پرابلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، جو ہر وقت لوگوں کو قریب سے دیکھتے ہیں، جب تک وہ لوگ اس میں انوالو نہیں ہوں گے اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، صرف ڈگری لے کے آنے جانے والے نہ ہوں، تب تک یہ ملک اس مشکل سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی جوہری تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں وہ دور تک دکھائی نہیں دیتی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 2-4 سال، 10 سال، 15 سال، ہمیں تو اگلے 50 سال تک کوئی یہاں پہ جوہری تبدیلی کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ ہماری نیت ہی درست نہیں، ہم نے اس منزل کی طرف سفر کرنا ہی شروع نہیں کیا جس پر ہمیں کوئی بہتری، کوئی بہتر زندگی ہمارا استقبال کرے۔ ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، سارے کے سارے پاکستان کے بسنے والے، جہاں پر ڈسٹرکشن ہے، جہالت ہے، خرابی ہے، تباہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یونان کے کوسٹ گارڈ کو ایکیوز مت کیجیے، ان ایجنٹس کو مت تلاش کیجیے جنہوں نے کچھ لاکھ روپے ان لوگوں سے لیے، ہم ان کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن جنہوں نے اس ملک کے ارباں چیزیں ڈبو دیں، فار ایگزامپل افتخار چودھری جو آپ کے چیف جسٹس تھے، جن کو اعتزاز احسن صاحب کہتے تھے دھرتی ہوگی ماں جیسی، تو پھر وہ چیف جسٹس صاحب ریکارڈک میں ہمارے ساتھ کیا کر گئے؟ وہ کارکے کمپنی تھی، اس میں ہمارے ساتھ وہ کیا کر گئے؟ اور کارکے کمپنی کو پھر عمران خان طیب اردگان کے محبت میں آ کے کس طرح سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک ایک کہانی، ایک ایک عبرت کا نشان ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ ایک میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، کس طرح سے ہوا، ابھی بھی ہم کس طرح سے وہاں پر ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، اور وہ کارکے کمپنی جو کہ ترکی کی تھی، وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ فراڈ کر کے ہمیں دنیا سے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں ہمارے خلاف اس نے ڈگری لی، جب اس کے اپنے کرتوت پکڑے گئے تو ہمارے عمران خان صاحب طیب اردگان کے آگے لیٹ گئے۔
کچھ چھوٹی موٹی کہانیاں نہیں ہیں، لیکن یہ کہانیاں جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، آپ نہیں جان سکتے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، یونان کے سمندر میں نہیں، اسی جگہ پہ، جس جگہ پہ ہے اسی سمندر میں یہ 25 کروڑ کی کشتی 90% ڈوب چکی ہے، 10% ہے، اس کو کوئی مسیح آ کے بچا لے تو بچا لے، ورنہ جو طریقے اس حکومت کے ہیں اور جو یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور جس طرح سے لوگوں کے اوپر مقدمات کی بھرمار کی جا رہی ہے، اس سے لگتا نہیں کہ آپ کچھ بچا پائیں گے، کیونکہ لوگ جب اپنی جان سے تنگ ہوں تو وہ ہر چیز کو جلا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ پڑھ رکھا ہے کہ جس کھیت سے کیا ہے روزی نہ میسر نہ ہو، اس کھیت کی ہر خوشے کو جلا دو، کچھ اس طرح کا شعر ہے کہ جس کھیت سے آپ کو روزی دستیاب نہ ہو، اس کے ہر ایک یعنی اس کے اندر جو بھی فصل ہے اس سارے کو جلا دو۔ تو لوگوں نے یہ شعر آج نہیں، یہ بہت پرانا ہے، لوگ تنگ ہیں، لوگ مصیبت میں ہیں، لوگ مشکل میں ہیں، لیکن کوئی اس کو سمجھے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ جو بڑے بڑے پلان حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم ون ونڈو آپریشن کے ذریعے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، آپ جزیرے خریدیں باہر، آپ اپنے ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ رکھیں باہر، آپ اپنی تمام دولت ملک سے رکھیں باہر، تو لوگوں کو کہیں یہاں پر ون ونڈو آپریشن ہم نے کر دیا ہے، اب آپ جناب انویسٹمنٹ کریں۔ کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ اگر کوئی آپ سے انٹرنیشنل فورم پہ کوئی بھی دنیا کا شخص آپ سے پوچھے کہ آپ پاکستان سے، یہ بتائیے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ محفوظ ہیں، پاکستان ایک محفوظ سرمایہ کاری کے لیے جگہ ہے، تو یقین جانیے میرے جیسا بھی پاکستانی، کیا جو کم پڑھا لکھا بھی ہے، وہ بھی کہے گا پاکستان میں کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یہ مشہور ہو چکا، اب بد سے بدنام برا۔ تو یونان کے سمندروں میں پاکستانیوں کی کشتی ڈوبنے پر آپ ورداتیوں کو تلاش مت کریں، ورداتی آپ کے اندر ہی موجود ہیں جن کے آپ ہر وقت گن گاتے ہیں، چاہے ایک حکومت ہو چاہے دوسری ہو۔ تو ذرا سوچیے، لیکن آپ نے سوچنا نہیں ہے، سنسنی کے پیچھے دوڑیے اور اسی کے پیچھے بھاگتے رہیے، تو پھر یونان کے سمندروں میں جب ڈوبیں گے تو کون ماتم کرے گا، کون اس کا افسوس کا اظہار کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ تو ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔